لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خوابوں کے سلسلہ میں آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر قربانی کرنے کے حوالہ سے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی اور یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مختلف لوگ مختلف خواب دیکھتے ہیں۔ کوئی انسان اونٹ کی قربانی کرتا ہو خود کو دیکھتا ہے، کوئی انسان گائے کی بین سے قربانی کرتا ہو خود کو دیکھتا ہے، کوئی انسان خود کو مینڈے کی بکرے کی قربانی کرتا ہوا دیکھتا ہے، کوئی مرغی کی قربانی کرتا ہوا دیکھتا ہے، اور کوئی انسان خود کو قربانی کرتا ہوا دیکھتا ہے، خود کو قربان ہوتا ہوا دیکھتا ہے، یا جانور کے گردن پر چھری چلاتا ہوا دیکھتا ہے۔ بہت سارے ایسے خواب ہیں کہ جو لوگ مختلف خواب دیکھتے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ان کی تعبیر رکھوں گا۔ پہلا خواب کہ اگر کوئی انسان خواب کے اندر خود کو یہ دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ کی قربانی کر رہا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ یہ انسان اول وقت کے اندر جمعہ کی نماز ادا کرنے والا انسان ہے، کہ جب بھی جمعہ ہوتا ہے یہ انسان اول وقت کے اندر جا کر جمعہ کی نماز کو ادا کرتا ہے۔ دوسرا خواب کے اندر اگر کوئی انسان گائے کی یا بھینس کی قربانی کرتا ہوا دیکھتا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ یہ انسان اول وقت کے بعد جمعہ کی نماز کو ادا کرنے والا ہے، اور یہ ہمیشہ اول وقت کے بعد جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تیسرا خواب اگر کوئی انسان خواب کے اندر مینڈے کی قربانی کرتا ہوا خود کو دیکھتا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ یہ انسان تیسرے وقت کے اندر ساعت ثلاثہ کے اندر جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان خواب کے اندر خود کو مرغی کی قربانی کرتا ہوا دیکھتا ہے، امام صاحب نے اس کو یہ لکھا ہے کہ یہ ایسا انسان ہے کہ جو پانچویں وقت کے اندر آخری وقت کے اندر جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ میں آپ کو حدیث بھی سناتا ہوں، اب لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اس سے قربانی کا اور جمعہ کی نماز کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو بھی انسان جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو جمعہ والے دن اللہ رب العالمین دو فرشتوں کی ڈیوٹی مسجد کے باہر لگا دیتے ہیں۔ جو بھی پہلا انسان جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس انسان کو اونٹ کی قربانی جتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ اس کے بعد جو انسان دوسرا انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تو اس کو گائے کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو انسان تیسرا بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے جمعہ کی نماز کے لیے، اس کو مینڈے کی بکرے کی قربانی جتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا انسان آتا ہے اس کو مرغی کی قربانی کا، اور جو بھی انسان پانچواں انسان آتا ہے اس کو انڈے کا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو بھی انسان آتا ہے اس کا ثواب اسے کم ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر قربانی کرنا بھی مختلف جانوروں کی، گائے کی، بھینس کی، اونٹ کی، مینڈے کی، یہ جمعے کی نماز کے لیے جانے پر دلالت کرتا ہے اور اس کے ثواب کو حاصل کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان خواب کے اندر خود تو قربانی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کبھی کبھار ایسے بھی ہوتی ہے کہ یہ انسان تقسیم مال کا حکم دینے والا ہے، کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ اس کو تقسیم کرنے کا، لوگوں میں بانٹنے کا حکم دینے والا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حاملہ عورت خواب کے اندر خود کو قربانی کرتی ہوئی دیکھتی ہے تو اس سے مراد ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو نیک اولاد عطا کریں گے، اور اس کی اولاد کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے کہ جلد یہ عورت ایسا بچہ جنم دے گی کہ جو بہت ہی نیک ہوگا اور صالح ہوگا۔ اسی طرح خواب کے اندر گائے، اونٹ، مینڈے کی قربانی کرنا یہ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ انسان کوئی غلام آزاد کرے گا یا پھر کوئی ایسا عمل کرے گا کہ اس کو غلام آزاد کرنے جتنا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی غلام اگر خواب کے اندر خود کو دیکھتا ہے کہ وہ قربانی کر رہا ہے تو اس سے مراد ہے اس انسان کو آزاد کیا جائے گا، اس کی غلامی کو ختم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی فقیر انسان، کوئی بہت ہی غریب انسان یہ خواب دیکھے کہ وہ قربانی کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو، اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس انسان کو اللہ رب العالمین مال عطا کریں گے، غنی کر دیں گے۔ اسی طرح کوئی خوف زدہ انسان خواب کے اندر یہ دیکھے وہ قربانی کر رہا ہے تو اس سے مراد ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو امن عطا کریں گے، اور عنقریب اللہ رب العالمین اس کو حج کی سعادت نصیب کریں گے۔ اسی طرح کوئی انسان اگر خواب کے اندر خود کو قربانی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس سے مراد ہے کسی انسان کو اس کے دشمنوں سے نجات ملے گی، یہ انسان اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرے گا۔ اسی طرح کوئی انسان اگر خواب کے اندر خود کو یہ دیکھتا ہے کہ وہ قربانی کا گوشت تقسیم کر رہا ہے تو اس سے مراد ہے کسی انسان کو خوف سے نجات دی جائے گی،
اس انسان کے غم دور کیے جائیں گے اور اس انسان کو عزت اور شرف حاصل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان خواب کے اندر خود کو قربانی کا گوشت چوری کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا ہے، یہ ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ جو نہ ہی ثابت ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ اسی طرح خواب کے اندر قربانی کرتے ہوئے دیکھنا، بعض معبرین نے یہ لکھا ہے کہ جو انسان بیمار ہے اس کی موت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور بعض معبرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بیماری کی سے نجات کی طرف بھی اشارہ ہے، کہ صحت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو میں پھر یہاں ایک بات کہوں گا کہ تمام لوگوں کی جو خواب کی تعبیر ہے ان کے اعمال کی بنسبت چینج ہوتی رہتی ہے۔ ہر انسان کے خواب کی تعبیر اس کے اعمال کو دیکھ کر کی جائے گی، اسی لیے کوئی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ ہر انسان کے خواب کی تعبیر ایک جیسی ہوتی ہے، اگر خواب ایک جیسے ہیں تو تعبیر بھی ایک جیسی ہوگی۔ نہیں، خواب چاہے ایک جیسی ہوں لیکن تعبیر ہمیشہ ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے۔ بہرحال اچھا خواب ہے تو الحمدللہ، برا خواب ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شر ھذہ الرؤیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔